Assalamu alaikum wa rahmatullah. Greetings from a lovely morning in Dallas, USA. میں یہاں کل ہی آیا تھا. ایکچولی اٹس این ایجوکیشنل ٹرپ. تو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں اٹلانٹک انٹرنیشنل بزنس نیٹ ورک اور پاکستان کی ایمبیسی جو قطر میں ہے، وہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز، قطر کی بڑی یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل باڈیز کے تعاون سے دوحہ قطر میں 18 اور 19 تاریخ کو ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے. یہ ایک روڈ شو ہے جس میں پاکستان سے متعلق ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر وہ چیز، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ انسٹرومنٹس بنانے ہیں، چاہے وہ لنن بنانی ہے، چاہے وہ ہائی ٹیک قسم کے سافٹ ویئرز ہیں جو ہیلتھ سے متعلق ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر ہے، ان سب کے جتنے سروس پرووائڈرز ہیں وہ شو کیس کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی سروسز کو، اپنے سکلز کو پوری دنیا کے سامنے. اور آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ قطر ان پروگریسو ملکوں میں سے ایک ہے کہ جو بہت زبردست ویژن رکھتا ہے. ایکچولی قطر میں اس وقت بز ورڈ ہے ویژن. آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ ایک لفظ ضرور بولیں گے ویژن، اور وہ ویژن ہے 2030 ویژن آف قطر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی اکانومی کو آئل بیسڈ اکانومی اور مٹیریل بیسڈ اکانومی سے شفٹ کر رہے ہیں نالج بیسڈ اکانومی کے اندر، اور یہ 2030 تک بہت ریپڈلی ہوگا. تو قطر ایک ونڈو آف اپرچونٹیز ہے پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے. اس لیے بھی پاکستان قریب ہے قطر کے، پاکستان کی کلچرل اینڈ ریلیجس ٹائز ہیں قطر کے ساتھ، پاکستان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے وہاں، اور بہت سا پاکستان کا ڈائسپورا قطر میں کام کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر اعتبار ہونا چاہیے ہمارے انسٹرومنٹس بنانے کی انڈسٹری جو سیالکوٹ اور شہروں کے اندر ہے وہ ورلڈ سٹینڈرڈز کو میچ کر سکتی ہے. ہماری جو ڈاکٹرز ہیں وہ میں یہاں امریکہ میں اس وقت ہوں، امریکہ سے اگر آپ ایشینز کو نکال دیں تو ان کا ہیلتھ سٹرکچر نیچے گر جائے گا. اگر آپ یورپ سے اور خاص طور پہ برطانیہ سے ان کے ہیلتھ پرووائڈرز کو نکال دیں تو برطانیہ کے اپنے جو لوکل جو وہاں کی ڈاکٹرز ہیں وہ تو سسٹین ہی نہیں کر سکتا وہ سسٹم. تو ہمارے جو ایشینز ہیں یہ پوری دنیا کے اندر بڑی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ہیلتھ سیکٹر میں تو پاکستان ہیز پروڈیوس بریلینٹ ڈاکٹرز. اسی طرح پاکستان میں ایسے بڑے ادارے موجود ہیں، میں اب سب کا ہو سکتا ہے کسی کا نام رہ جائے. سرکاری سیکٹر کے اندر جیسے NICVD ہے، جیسے جو ہمارا لاہور کا شیخ زید ہاسپٹل ہے، اسی طریقے سے سوٹ ہے، اور اسی طریقے سے گمبٹ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، PKLI ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو آغا خان ہاسپٹل ہے، شفا انٹرنیشنل ہے، اور انڈس ہے، اور اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں جو کہ ایکسلنٹ ہیلتھ ٹورزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں، انوائٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں پاکستان کی ہیلتھ ایجوکیشن، پاکستان کے اندر ایسی میڈیکل یونیورسٹیز موجود ہیں کہ جو انوائٹ کر سکتی ہیں ان تمام لوگوں کو جو کہ فرسٹ ورلڈ سے بھی ہیں اور جو عرب کنٹریز سے بھی ہیں، جو کہ پاکستان میں آ کر میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، بوتھ ایٹ انڈر گریجویٹ لیول اینڈ پوسٹ گریجویٹ لیول. تو یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے. مجھے بہت ہی عاجزی کے ساتھ ہمبلی آئی ایم اٹیچ ود دس ایونٹ ایز دیئر برانڈ ایمبیسڈر. اٹس اے بگ آنر فار می، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں ہم سب مل کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس سچویشن از اے ون 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 سچویشن. نارملی ہم پڑھتے ہیں ون ون سچویشن. It is win-win-win-win-win situation. It is a win situation for the one who is providing these services, one who is recipient of this service, one individual, one organization, and ultimately our homeland Pakistan. So there is all win-win situation. Please don't miss this opportunity. If you have any link, any tag with any health service in Pakistan or Pakistanis living outside Pakistan, the diaspora, please don't miss this opportunity. The links are in the description of this video. Please don't miss it. See you there on 18th and 19th of November in Doha, inshallah.